حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں، ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظائف اور اذکار نہیں کر سکتی، لہٰذا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو میرے لیے کفایت کر جائے۔ اور قربان جائیے نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو جو وظیفہ عطا کیا، آج کے دور میں ناظرین کوئی شخص کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اس وظیفے کو کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور تمام کتب احادیث میں اس سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ابھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ صرف 8 برس تھی کہ موت کا فرشتہ شفیق دادا جناب عبد المطلب کی روح قبض کرنے آن پہنچا۔ دادا نے یتیم پوتے کا ہاتھ جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے مرحوم بھائی عبداللہ کے بیٹے کی سرپرستی اور حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اب تم پر ہے۔ ابو طالب معصوم بھتیجے کو گھر لے آئے، جہاں چچا ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی محبتوں، اپنی چاہتوں کے تمام پھول نچھاور کر کے رہتی دنیا تک کے لیے ایک لازوال مثال قائم کر دی۔ ابو طالب کثیر العیال تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے وطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں کی طرح ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچیزاد بہنوں میں سے سب سے بڑی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے بہت زیادہ انسیت تھی، اور خود ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھی، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاختہ تھا، جبکہ کچھ نے ہند بھی لکھا ہے، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ والد جناب ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن ہیں۔ ان کی شادی بنو مخزوم کے ایک نوجوان حبیرہ بن ابی وہب، جسے حبیرہ بن عمرو بھی لکھا گیا ہے، ان سے ہوئی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو ام ہانی سے نکاح کا پیغام دیا تھا، جس پر ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، میں بنو مخزوم کو زبان دے چکا ہوں، قریبی قرابت داری کی بنا پر اب انہیں منع کرنا مناسب نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، جبکہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ اور 2 حقیقی بھائی حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی والہانہ محبت اور حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا شوہر حبیرہ اور سسرال والے چونکہ اسلام کے شدید مخالف تھے، چنانچہ گھر کے اسلام دشمن ماحول کی وجہ سے انہوں نے قبول اسلام کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا، اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر نجران بھاگ گیا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے 17 برس خانوادہ ابو طالب کے درمیان گزارے، اور ابو طالب کی بڑی صاحبزادی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فہم و فراست، فطانت و ذہانت، محبت اور شفقت، سخاوت و فیاضی، صبر و استقامت اور صورت و سیرت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ سنجیدگی، بردباری، حکمت و معاملہ فہمی، وفاداری اور وفا شعاری کا پیکر تھیں۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر دار ارقم، جو کہ ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا، اور یہ
مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر حبیرہ اسلام دشمنی میں پیش تھا اور اپنی شاعری میں مسلمانوں کی ہجو کرتا اور انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا، لیکن اس سب کے باوجود یہ شخص ابو طالب کے بچوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سے بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر تشریف لانے کو نہ صرف خندہ پیشانی سے قبول کرتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت عزت اور احترام سے بھی پیش آتا۔ پھر ایک حبیرہ ہی پر کیا موقوف قریش کا وہ کون سا فرد تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور صالح زندگی، دیانتداری، شرافت، بزرگی اور امانت و صداقت کا قدردان نہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے تو ابو لہب جیسا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کو اپنے لیے فخر اور اعزاز کی بات سمجھتا تھا، اور سیرت کی کتب میں معراج کے سفر کے سلسلے میں جو روایت بیان کی گئی ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آب زمزم کے پاس لے گئے، جبکہ بعض دوسری روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سفر کا آغاز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے ہوئے تھے، اور اس روایت کو ابن جریر اور طبرانی نے خود ام ہانی سے، جبکہ بہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام مکان کی چھت کھول کر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میرے گھر مہمان تھے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج سنایا اور باہر تشریف لے جانے کے لیے اٹھے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، جس بات کا تذکرہ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے اس کا باہر لوگوں میں تذکرہ مت کیجیے گا، وہ آپ کی اس بات کا یقین نہیں کریں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے اور اذیت دینے کی کوشش کریں گے۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں اس بات کو چھپا نہیں سکتا، میں ضرور ان سے بیان کروں گا۔ محمد ابن اسحاق مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیز سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں جائے تاکہ یہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ کنیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں مسجد الحرام تک آئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معراج کا واقعہ سنا رہے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز پڑھی جو کہ چاشت کی نماز تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہلکی نماز پڑھتے کبھی نہ دیکھا تھا، پھر بھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود پوری طرح کر رہے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابو مرہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ام ہانی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا ام ہانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو 8 رکعت نماز پڑھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ،
میں نے اپنے شوہر حبیرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کریں گے، جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بلند جانب رونق افروز ہوئے تو بنو مخزوم کے دو آدمی حارث بن حشام اور ظہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگ کر میرے گھر گھس آئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹری میں بند کر دیا۔ ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی انہیں تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے اندر آ گئے اور کہا کہ میں انہیں قتل کروں گا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ دونوں میرے خاوند حبیرہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹری میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس امان کا ان دونوں مخزومی سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ نہ صرف وہ مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ کرام میں بلند مرتبہ بھی پایا۔ ناظرین، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت شفیق، مہربان اور مہمان نواز خاتون تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوش ہوا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ خادمہ نے شربت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا نوش فرما کر گلاس ان کی جانب بڑھا دیا۔ انہوں نے بھائی کے ہاتھ سے گلاس لیا اور چھوڑا ہوا مشروب باعث خیر و برکت سمجھ کر پی لیا۔ پھر خود ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج روزے سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تمہیں اختیار ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر بھاگ گیا تھا اور بچے ابھی چھوٹے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ازرائے شفقت فرمایا کہ ام ہانی بکری پال لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، چلنے پھرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا کروں۔ اور ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وظیفہ بتایا کہ آج کے زمانے میں کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں لگا کر بھی شاید اتنا اجر و ثواب نہ ملے جتنا اس ایک وظیفے سے ہر روز ملتا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کمزور ہو چکی ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں بیٹھے بیٹھے سکون سے کر سکوں اور جو میری کفایت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، یہ تمہارے لیے اولاد اسماعیل سے 100 گردنیں یعنی 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، یہ تمہارے لیے 100 عدد زین اور لگام پہنائے ہوئے تیار شدہ گھوڑوں کے برابر ہے جو تم اللہ کے راستے میں دو۔ اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، یہ تمہارے لیے نکیل ڈالی ہوئی مقبول اونٹنیوں کے برابر ہوگا جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، یہ تمہارے لیے آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دے گا، اور اس دن یعنی قیامت کے دن کسی شخص کا عمل اتنا بلند نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس طرح کہے۔ تو ناظرین، خود اندازہ لگائیے کہ 100 غلام، 100 گھوڑے اور 100 اونٹنیاں آج کے زمانے میں کتنی مالیت کی ہیں۔ لہٰذا جو شخص ہر روز یہ عمل کرتا ہے تو ہر روز اسے اتنا ہی اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی اور اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے 4 بچے تھے جن کے نام ہانی، عمر، یوسف اور جعدہ تھے۔ چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑے بیٹے تھے جن کے نام پر ان کی کنیت تھی اور انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتی اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچاتی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے 46 احادیث مروی ہیں۔
تو ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اپنے روزمرہ کے معمولات میں ضرور شامل کیجیے۔ اختتام اللہ کی حمد و ثنا اور اجتماعی دعا پر کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی تمام طرح کی حمد و ثنا اور شکریہ کا حقدار ہے۔ تو ہی سارے امور کا مرجع ہے۔ تو ہی سب سے اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ تو ہی سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ تو ہی غالب ہے، تجھ پر کوئی چیز غالب نہیں۔ تو ہی باطن اور پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔ تو برحق ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تیری ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، سارے انبیاء برحق ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ ہم تیرے چہرے کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، کہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلیٰ درود و سلام اور پاکیزہ برکتیں اور رحمت نازل فرما، جو کہ خاتم النبیین ہیں، جنہوں نے مقفل دلوں کو کھولا، حق کا اعلان یوں کیا جیسے اس کا حق تھا، اور باطل کے لشکروں کو شکست فاشت دی، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری اٹھائی، جو ہمہ وقت تیری اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہے، تیری رضا کے لیے کوشاں رہے، نہ ایک قدم پیچھے ہٹے اور نہ ہی ان کے عزم و ارادے میں کوئی کمزوری آئی، تیری وحی کو یاد رکھا، تیرے عہد و پیما کا پاس رکھا، تیرے احکام کو نافذ کرتے رہے، یہاں تک کہ نور اور روشنی حاصل کرنے والے کو منور کر دیا۔ اے اللہ، تو انہیں سب سے بلند مقام و مرتبہ عطا فرما، تو ان کی خوب ضیافت اور مہمان نوازی فرما، اور ان کے نور اور اجر و ثواب کو مکمل کر دے۔ اے اللہ، ان کی ازواج اطہارات، ان کی آل، ان کے داماد، ان کے دوست احباب، ان کے محبین اور ان کی امت پر رحم فرما، اور ان سب کے ساتھ ہم پر بھی رحم فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، تو اپنی رضا اور چاہت کے مطابق ان پر اس قدر رحمت نازل فرما جس قدر وہ مستحق ہیں، انہیں بلند مقام، شرف و فضیلت اور اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں ان کے حوض سے اتنا سیراب فرمانا کہ جس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو مضبوطی سے تھاما، آپ کی حرمت کا خوب خیال رکھا، آپ کے کلمے کو بلند کیا، آپ کے عہد و پیما کا پاس رکھا، آپ کے گروہ اور دعوت کی نصرت اور مدد کی، آپ کے متعبین اور پیروکاروں میں اضافہ کیا، اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ وفاداری کی، اور آپ کے راستے اور سنت کی مخالفت نہیں کی۔ اے پیارے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھاما۔ اے اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی مخالفت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے انحراف اور روگردانی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس شر اور برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں فتنوں کے شر سے محفوظ فرما، تمام آزمائشوں سے عافیت عطا فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک اور ہم پر کسی کی غلامی مسلط نہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے رزق کا بندوبست فرما، مخلوقات سے بے نیاز کر دے، خوشی اور ناراضی ہر حال میں عدل کی توفیق عطا فرما، قضاء اور قدر کے ماتحت آنے والے مصائب سے راضی ہونے، فقر اور مالداری میں میانہ روی اپنانے، گفتار و کردار میں تواضع اختیار کرنے، ہنسی مذاق اور سنجیدگی ہر حال میں سچائی کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نور علم سے منور فرما، ہمیں اپنے جسم کو تیری اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے رازوں کو فتنوں سے بچا، ہماری فکر کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں لگا دے، ہمیں شیطانی وسوسے کے شر سے بچا اور ہمیں شیطان سے بچا، یہاں تک کہ ہم پر اس کا کوئی غلبہ نہ رہے۔ اے ہمارے رب، جو ہم مانگ سکیں ہمیں وہ بھی عطا فرما،
جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے بن مانگے عطا فرما۔ اے ہمارے رب، جو لوگ اس دعا میں شامل ہیں، جو لوگ اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، جو لوگ اس دعا پر آمین لکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کی تمام دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔